السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کچھ جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، چیزیں ساری موجود ہیں۔ آنکھ ہے، دیکھتا ہے مگر دیکھ کے پہچان نہیں ہوتی۔ کان ہے، سنتا ہے مگر آواز سمجھ نہیں پاتا۔ زبان ہے، بول نہیں سکتا۔ ہاتھ ہیں مگر ان کے لمس سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بنانے والے نے اسے کچھ وقت دیا، ماں باپ کے ساتھ جوڑا، اور ایک وقت آیا کہ یہ بولنے لگا، سنے ہوئے کو سمجھنے لگا، جسے دیکھ رہا ہے اس کی پہچان ہو رہی ہے۔ اس انسان کو بنانے والے نے اکیلا نہیں چھوڑا، تعارف کے لیے سمجھ اور عقل سے نواز کر کے، دل دے کے، اس دنیا کی چیزوں کی پہچان کروائی۔ سب سے بہترین پہچان وہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بنایا کیوں گیا ہوں اور مجھے بنایا کس نے۔ حبر الامہ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی جو تفسیر کی ہے، علامہ ابن کثیر نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے لِيَعْرِفُونَ، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے اور میرا صحیح تعارف حاصل کرے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جسے کسی کا صحیح تعارف نہیں ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پہلو میں بیٹھا ہوا شخص
اگر اسے ہم نہیں جانتے تو عزت اور پروٹوکول احترام نہیں دے پاتے جو اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا 8 ارب کی آبادی رکھ کے ہر چیز کو پہچانتی ہے، اگر نہیں پہچان رہی تو اپنے رب کو نہیں پہچان رہی۔ میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات اللہ سے دوری کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے کہ بڑا رشتہ تو باپ اور ماں کا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ باپ اور ماں کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور ان سے ہمارا رشتہ جوڑنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مخلوق میں وقت کے پیمبر کا رشتہ بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں۔ اس رشتے کو بھی اگر بڑائی دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، وقار دیا ہے، پروٹوکول دیا ہے، اعزاز دیا ہے، نبوت کا تاج دیا ہے، اللہ نے پیمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ہادی اور رہبر بنایا ہے، تو بنانے والی سب سے بڑی ذات ہے اور وہ اللہ کی۔ لہذا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے سب سے پہلے تعارف اور بڑے رشتے کو سمجھے اور پھر اپنی زندگی اس رشتے کے ساتھ حقوق اور فرائض کے معاملات کو سمجھتے ہوئے گزارے۔ پہلا سوال انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا رشتہ کیوں ہے؟ دوسرا اس سوال کا جواب ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا کیسے ہے؟ اور تیسرا انشاءاللہ کہ اس بڑے رشتے کے پھر تقاضے کیا ہیں۔ اللہ سب سے بڑا رشتہ کیوں ہے؟ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں الہ ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں بھی ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ ہی ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، ہم 14 جہان پیچھے گزار رہے ہیں اور 14 آگے آ رہے ہیں۔ عدم کے جہان میں آپ کا اور میرا کوئی نہیں تھا، نہیں کوئی جانتا تھا۔ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جو بچے گھروں میں ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں ہم جانتے ہیں، جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے، کیا آپ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ اس بچے کے جو بچے ہیں اس کے بچے کی بیوی کون ہوگی؟ ہم نہیں جانتے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اگر عدم میں کوئی جانتا ہے، علم رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے اور فکر رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ اکبر۔ دوسرا جہان ارواح کا، اللہ روح پہلے بناتے ہیں، خمیر کو اپنی اپنی جگہ پڑا رہنے دیتے ہیں، پھر وہاں سے سنبھال کے اٹھا کے مقام پہ پہنچاتے ہیں۔ عالم ارواح میں ساری دنیا مل کے ابھی تک لگی ہوئی ہے کہ یسألونک عن الروح، کہ ہمیں اتنا تو بتا دیں کہ روح ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، اس کا میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ دنیا پوچھ رہی ہے روح کیا ہے، بزرگ پوچھ رہے ہیں روح کیا ہے، انبیاء پوچھ رہے ہیں روح کیا ہے، اور بنانے والا بنا کے سنبھال چکا ہے، عالم ارواح میں رکھ چکا ہے، اور جس کی جب ٹائمنگ ہوتی ہے اللہ اس روح کو اسی جگہ اس علاقے میں بھیج دیتے ہیں، یقیناً اکیلا اللہ۔ کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے۔ مثال لیجئے،
ہم پوچھ کے کئی علاقوں میں جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ علاقہ نیا ہوتا ہے، پھر گھر نہیں ملتا، گھر چلے جائیں تو وہ افراد نہیں ملتے۔ جس جسم کو ماں کے پیٹ میں نے ذکر آگے کرنا تھا، لیکن چونکہ یہاں عالم ارواح کی بات آئی ہے تو اللہ کا سب سے بڑا رشتہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا پالن ہار پروردگار نہیں، کوئی اور ہے؟ کہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں۔ اور وہی کیوں ہے، یہ سننے والا ہے، وہی کیوں ہے۔ 7 بر اعظم، جس بر اعظم کے اندر عورت ہے نا، عالم ارواح سے وہ فائل اٹھا کے وہاں پہنچائی جاتی ہے، اور جس ملک میں ہو اس ملک میں، اور جس ملک کے جس صوبے میں ہو اس صوبے میں، صوبے کے جس ڈویژن میں ہو وہاں پہ، اور ڈویژن کے جس ضلع میں ہو وہاں، ضلع کی جس تحصیل اور تحصیل کے جس ٹاؤن یا قصبے یا ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہیں پہ، اور جس گلی میں ہو وہاں پہ، اور گلی میں بڑے سارے مکان ہیں، ان مکانوں میں جس جگہ ہے وہاں پہ، اور اس مکان کے اندر کئی کمرے، اس کمروں کے اندر کئی عورتیں، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو 120 دن پورے ہوئے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، وہ یاد رکھتا ہے، روٹ دے کے فرشتے کو بھیج کے اسی ماں کے پیٹ کے اندر تیری میری روح کو بھجوا دیتا ہے، پھونکوا دیتا ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو کہیے، اگر نہیں تو کہنا پڑے گا قل هو اللہ احد۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ، اور یہ کسی مسلک کا خاص رشتہ نہیں ہے، جو بھی رب کی مخلوق ہے انسان ہے، رحمان خالق ہے، اللہ خالق کل شیء۔ سب سے بڑا رشتہ تخلیق کا، مخلوق کا اللہ کے ساتھ۔ تیسرا جہان اگر آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف جگہوں پہ کسی مٹی میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کس بندے کا خمیر کس جگہ سے اٹھانا ہے۔ چوتھا جہان پانی کا، پانچواں ہوا کا، اور چھٹا آگ کا۔ 4 جگہوں سے رب نے خمیر کیسے لینا ہے؟ مٹی ہے، مٹی میں ہل چلایا گیا ہے، وہاں پہ بیج بویا گیا ہے، وہاں سے درخت بنا ہے، درخت پہ سیب لگا ہے، سیب توڑوا لیا گیا ہے، منڈی میں لا کے اسے ہمارے علاقے میں بھیج دیا گیا ہے، منڈی سے میرے علاقے کی دکان اور ریڑھی پہ آیا ہے، میرے جو ہیں وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے میں لے کر کے آیا ہوں، اس سے پیس کاٹ کے ایک کھایا ہے شوہر نے، ایک کھایا ہے بیوی نے۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی بننے والے ہیں۔ وہ جو سیب ہے اس میں آگ، ہوا، پانی، مٹی کا جو ست مکس تھا، اس سے جو لقمہ کھایا، اس کے اندر کا ست نکال کے اللہ نے اس نوجوان کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے نمبر 4 اور 5 میں سٹاک کروا دیا، قطرہ قطرہ۔ دوسرے کسی علاقے میں وہ کھایا کسی عورت نے، وہ ست بنا ریڑھ کی ہڈی پہ نہیں، الترائب سینے کی ہڈیوں میں 11 نمبر اور 12 نمبر ہڈی کے اندر اللہ نے اس کے پیچھے اس کو محفوظ کروا دیا۔ جہان ہو گئے 6، اکیلا اللہ ہے، نہ اتنے کسی پیر نو پتا جے، نہ فقیر نو پتا جے، نہ وزیر نو، نہ امیر نو، نہ بادشاہ نو، نہ حاکم نو، نہ کسی اور نو، یہ علم صرف اللہ کے پاس۔ یہ تعلق کون نبھا رہا ہے؟ اللہ۔ یخرج من بین الصلب، ان 6 جہانوں سے نکال کے اب اللہ نے ڈالا ہے باپ کی پشت میں جہان صلب۔ 7واں اور 8واں جہان ہے الترائب، ماں کی سینے کی ہڈیوں کا جہان۔ اس کے بعد 9واں جہان ان دونوں کے جوڑ کا، تھرو پراپر چینل کا، نکاح کا، کس کا نکاح کس سے ہونا ہے، کتنے رشتے آتے ہیں، کتنے مڑتے ہیں، کتنے دیکھے جاتے ہیں، کتنے انکار ہوتے ہیں، کتنی منگنیاں ہوتی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن رب نے تجھے مجھے کس سے پیدا کرنا تھا؟ ہزاروں حالات بگڑنے کے باوجود ان دونوں کا نکاح کر کے عالم
अरवाह से आलम निकाह में ला करके जोड़े को जोड़ के आलम अजवाज में पहुँचा के इन दोनों को तन्हाई दे के और इनको जायज़ और कानूनी हैसियत दे के बाप की पुश्त से उठा के माँ की सीने की हड्डियों के जहान से उठा के इन दोनों के पानी की बूंद में से 30 लाख लोग आने के लिए तैयार थे। एक मर्द की पानी की बूंद में 30 लाख लोग मौजूद होते हैं। किन्ने पिपली वाले आना कोई सौखा है? की ख्याल है? किन्ने मोड़ मुड़ने पैंदे ते किन्ने टुटे फुटे रोए ते फिर उन्होंने कढ़ के ते तुसी पहुंचते हो। भाजी इत्थे तक आना सौखा सी नहीं। कोई जानता तन्हाई का मैटर है, अंधेरों का मामला है। इनको आलम अजवाज में पहुंचा दिया है। अब उधर से नुत्फा, उधर से एग्स लेके नुत्फा अमशाज का जहान, नुत्फा अमशाज। कदी मैजिक नाल कोई टुटी शै जोड़ी जे, एक उस होर रंग दी एक होर रंग दी, उन्होंने जोड़ के घौ मौ करके ना तो फिर उन्होंने उत्थे लाउंदे ने ते कहिंदे जी हुण माशाअल्लाह मैजिक हो गया, जादू हो गया, जुड़ गया, ये हुण टुटण नहीं लगा। इदां ही कहंदे। अल्लाह ताला ने इस नुत्फा अमशाज में से 99 नहीं 29 लाख 99,999 लोगों को मरवा के तुझे चुना और मुझे चुना। इन्हें लोग आने तैयार सी फाटक पे। एक बंदे ने गुजरना है 29,99,999। सोने कहना है कि मैनू रब ने दिता की है, उन्हें तेनों इन्ने लोगों चो चुनिया है, तू पूरी कायनात चो रब नू नहीं चुन सकता। प्यो प्लाट दे देवे ना फ्रंट वाला किसी पुत्र नू, अब्बा जी शुक्रिया, अब्बा जी बड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जो अब्बे का मेरे नाल प्यार है ना किसी होर नाल नहीं। वो अल्लाह ने 29,99,999 में से चुन के तुझे इस दुनिया में आने का मौका दिया है और मां के रहम में पहुंचाया है। जहाने रहम आ लग गया जे 10वां जान पता करे जे। अगर गिलू ठीक ना हो, एल्फी ठीक ना हो, तो जुड़ी हुई चीज़ हम गाड़ियों के साइडों पे जो वो लगवाते हैं ना, वो माशाल्लाह स्पीड थोड़ी जी फड़ी है तो वो उड़ जाते हैं कि मीह पानी पवे वो चलो बचिया रवे साइड ते, वो कवर कुवर ना। हालांकि महंगी तरीन डबल टेप खरीद के जापानी है जी, अमेरिकन है, फलाने मुल्क दी आ ला लो जेड़ी भी ला के वेखी साड़ी स्पीड उन्हें नहीं चली। अच्छा जी, माँ के पेट में चिपकाया जा रहा है। अगर गिलू होता थोड़ा सा कमज़ोर, एल्फी होती थोड़ी सी ढीली, और तकलीफ या मरोड़ या पेट का दर्द कोई मसला, पाँव ऊंच नीच, तू मैं गिरे होते, रहमान ने संभाला ना होता तो आज किसी गंदी नाली में होते। पता नहीं चला कि रब का रिश्ता क्या है, 10वां जहान लग गया है। इसके बाद आगे 4 जहान माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ मरहले हैं। उन जहानों में से रब गुजार के किसी भी जगह मौत दे सकता था। अब रूह डाल के करंट दे के जब भेजा है ना इस 15वें जहान में, 14 तबक रोशन होने चाहिए थे। नाड़ू के जरिए दे रहा है, पाल रहा है, और दुनिया की सबसे कीमती तरीन फैक्ट्री में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि शुक्र किए बगैर गुजारा ही नहीं। अफला यंजुरू नहीं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या आप अपने वजूदों में नहीं देख सकते? देखना पड़ेगा। उन्हें गहराई च तो मैं नहीं विखा सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ खुर्दबीन तो बड़ियां बरीक बीनियां चाहिए ने। मोटा मोटा वेखीए अजकल कोई ऐसी कंपनी है जिहड़ी गड्डी भेजे तो ਉਹਦੇ जिन्ने नट बोल्ट ने उन्हां दे नाल औजार भी दवे। मेरे ख्याल नहीं अपने लैने पैंदे। पहले हुंदा सी मोटरसाइकिल नाल थोड़े जिहे दे दिंदे सी, कोई गड्डी नाल आ जांदे सी। पैदा करने वाले ने माँ के पेट में जिस साइज का आपको सुराख चाहिए था वो किया है, और किसी भी जगह खलारा नहीं पहनता। एक टूल लवाओ ना किते नट काबले नूं, पेच कढ़ाने होण ते वो किन्ना सारा कतरा शतरा कढ़ के तो मशीन बाहर मार दी। घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेटा बन रहा है, बेटी बन रही है,
ایک گلی میں مکان بننا ہو تو یہ اینٹیں پڑی ہیں، وہ پتھر پڑے ہیں، وہ بجری پڑی ہے، وہ جناب ریت پڑی ہے، ادھر سریا پڑا ہے، ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے جیڑے ایک گھر دے وچ ہون ڈیا سی کچن دے وچ بیڈ روم چ بیٹھک چ کتے رب نے کھلارا پہنتا ہوا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے یار۔ کون سا اندر خرادیا تھا، کون سا بلیڈ تھا، کون سا کٹر تھا؟ 19x19 دا لگا کٹ، 6x6 دا لگا سر جی، ادھر والا تے کسے دا کٹ رب نے دوجے نال نہیں ملن دیتا، انہیں چہرے بیٹھے جے چیک کر لو، ہر ایک دی نک وکھری تے سونیا تیرے نک تے مکھی نہیں بہندی، تے جس رب نے تینوں وکھری تے منفرد نک عطا کیتی ہے، اس نک نال کیڑے نک نال بندے بندے دے جا کے ٹر گئے ہیں تے تینوں اتنا بھی پتہ نہیں لگا کہ میرا نک بڑھاؤن والا کون ہے۔ اس ڈیلے نال پوری دنیا پہ فریفتہ ہو گیا، جنوں ویکھیا او دے پیچھے لگ کے کہندا ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا مل کی بن سی۔ اوے سونیا جنہیں اکھ دیتی ہے او دے ول بھی تے کتے تک نہ۔ سب سے بڑا رشتہ 1 انچ کے ڈیلے میں پوری کائنات ڈال دی، ایتھوں کندھ تو باہر ہو کے ذرا ویکھ تے جے پوری کائنات 1 انچ دے ڈیلے چ نہ دسے تے آکھی 32 کروڑ راڈ اندر ڈالے ہوئے اللہ نے، راڈ اینو راڈ آندے جے، ایداں دے مائکرو راڈ اللہ نے 32 کروڑ راڈ تے ہر راڈ دے نال جی میں ہے نا ایداں کونا پائیاں نے، اے والی کون سلائیڈ لے کے میں سائیڈ سے دیکھ سکوں شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر دیکھ سکوں صوفہ خالی ہے، سامنے دیکھ سکوں ماشاءاللہ کیمرہ مین ہے، ادھر دیکھ سکوں کہ ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بیٹھے ہیں، اے سلائیڈاں گھوم دیاں نے 32 کروڑ مفت چ ملیاں، تو 3 بیسک رنگ نیلا سبز تے سرخ دسن، باقی مکسنگ سب رنگ دیکھے، صبغت اللہ کائنات کا سب سے بڑا رنگ دینے والا اللہ کا رشتہ ہی تجھے نظر نہیں آیا؟ اگے ٹورو اللہ نے میں کہن دیا سا کہ ٹول نال دیتے نے، کان چ ہوئے کھرک، جڈا مرضی وڈا کان ہوئے نا چیک کر کے ویکھ لو، اے والا ٹول انہوں فٹ آئے گا، چیک کرو ذرا ہاتھ پارے کون۔ اگر مولوی بولے بہت زور دا تو ساؤنڈ والے نے کہا بھی اج میں انہاں دے کان پاڑ کے جانے نے، تے کنا والے ڈاکٹر نے پیسے دیتے ہون بھی چل اج جڑے 4-5 پردے پڑوا میرے کول آن گئی نا، اللہ کہندے میں تانوں اپنا ٹول دیتا، روئی نہیں ہے گی، کپڑا نہیں ہے گا، جڑی ٹنٹنی لگی جی نا اینو ذرا میں بولن دیا 2 منٹ لی جسٹ چیک کر لیا، اینو نپو ذرا، میں بول رہا ہوں ذرا اب دیکھو کہ آواز پہلے جیسی۔ رب نے سامان مفت میں دیے، اللہ جی کٹا بہت ہے پپلی والے جاندے ایک ٹرالی اگے پی گئی تے اکھاں چ اللہ نے کیا آٹو واش کرن لی ویپر ہے گئے، مولا پانی کتوں لبے گا؟ دماغ چ اسی اتنے ٹینکی چ رکھے ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پاواں گے تے اللہ سادے پانی نال تے ڈیلا نہیں دھوپدا، تے شیشہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کہندے نے اسی یہ کیمیکل بھی اتنے ہی رکھیا وہ مکس کر کے، کدی اپنا آنسو چیک کر جے نمکین نہ ہوئے تو سانو آکے۔ اس ویپر دی ربڑ پوری زندگی میں خراب نہیں ہونے دینا۔ تیری آنکھ نے بھی تجھے نہیں بتایا کہ کوئی ہے، اللہ جی نک دے اندر چوہا وڑ گیا ہے تے کڈنا ہے تے کداں کڈا، اللہ کہندے نے اس سائز دی میں تینوں انگلی کھبے ہاتھ دی دے چھڈی ہے، کسے دے نک دے سوراخ تو وڈی موٹی نہیں ہوندی۔ اللہ بھوک لگی ہے تے بڑا کالے کالے چول نے تے کھانے نے، 3 انگلاں نال کھا نہیں، اللہ میں 5 نال ہی کھانے نے، تے اللہ نے کسے دے بھی منہ دا کٹ انہاں 5 انگلیاں نالوں چھوٹا نہیں لایا۔ تجھے پھر بھی پہچان نہیں ہوئی؟ یہ جو ہاتھ لیے پھرتا ہے نا دنیا میں، 8 ارب لوگوں کے 16 ارب ہاتھ ہیں، ہر بندے دے کم از کم 2 تے ہے نا، چلو کوئی انفرادی ہوئے گا کوئی 1-2 واقعے ایسے، 8 ارب ہاتھاں دے وچ انگلاں پاتیاں 10-10 تے 8 نو 10 نال ضرب دو 80 ارب، تیرے رب نے 80 ارب انگلاں نہیں ملن دیتیاں تیری انگل نال، تے سونے ایتھے تو رب نال ہر ایک نو ملائی پھرنا ہے، رب نال ہاتھ بکھان دیا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء،
महबूब को इसीलिए कहा था या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। मैं ते वड्डा वां लेकिन तू वड्डा कह के मैनू वड्डा कर ते चस फेर आवेगी। सर जी अल्लाह वड्डा है, भाभी ना कवे, देवबंदी ना कवे, बरेलवी ना कवे, शिया ना कवे, अल्लाह फिर भी सब तू वड्डा है। लेकिन चस ये कि सारे कहन के अल्लाह ही सब तू वड्डा है ते रब तू ज्यादा वड्डा रिश्ता कोई और नहीं। पता है महबूब ये बात लोगों को कितनी दफा बताते थे? दिन में 5 अजानें होती हैं, हर अजान में 6 मरतबा अल्लाह अकबर, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में 30 मरतबा एक दिन और रात की अजान में अकीदा तकबीर, अकीदा किबरियाई, वहदानियत, अल्लाह की तौहीद। लोगों सारे रिश्ते छोटे हैं, अगर सबसे बड़ा रिश्ता है तो सिर्फ अल्लाह का। जब तक ये रिश्ता समझ नहीं आएगा मस्जिद नहीं आबाद होती। क्यों? दुकान खोली जाए तो अल्लाह ने कहना उठ शाबाश। ਵੱਡਿਆਂ ने रोकया है संडे वाले दिन ਤੁਹਾਡੇ भी इतने कोई है भी इतवार ਨੂੰ बाजार नहीं खोलना? सुनिया जी? ठीक हो गया। तेरे रब ने कहा कि जब 24 घंटों में 23 घंटे तेरे हैं, जो वक़्त मेरा है ना, अल्लाह अकबर, तो उसके लिए आजा। ते अल्लाह ने आजा भी कोई नरम जिहा नहीं आख्या। तालो जो होता है ना ये आने के लिए होता है, लेकिन हैश सख्ती के साथ बोलना है। अगर तू छोटा है मैं बड़ा हूं, रिश्ता किबरियाई का है, ताल्लुक इज्जत का है, तौहीद का है, वहदानियत का है, तो लीजिए फिर इस बात को सुनिए, तुम्हें आना पड़ेगा। एक दिन च 3 दफा में रब नल मुहम्मद रसूल सल्लम ने ताल्लुक। अच्छा ते फर्ज रकतां किन्नियां ने दिन च? इदा कह डे हो भी जिमें कोई मैं मैथ का बड़ा गहरा तो डूंगा जिहा सवाल कर लिया। 17 रकातां ने फजर च, जोर असर च 4 4 8 ते 2 10 हो गई, मगरब दियां 3 13 हो गई, 4 ईशा दियां 17। एक रकत में अल्लाह अकबर आप कितनी दफा कहते हैं, को पता है? गिन लो, कोई नहीं गिन उंगलों से। इत्थे तो औलादा गिणनियां पै जांदियां, ये तो अल्लाह नाल ताल्लुक। नमाज शुरू करते हुए अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर, सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर, पहले सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर, फिर सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर, फिर सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर। 6 दफा हो गया। हर रकत में 6 दफा अकीदा किबरियाई के सबसे बड़ा ताल्लुक तेरा अल्लाह का है। मैं जो हुआ कभी सर बसजदा तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? मुझे नमाज ने भी यही सिखाया कि अगर सबसे बड़ा रिश्ता है तो सिर्फ अल्लाह का। की ख्याल है? तो जे हुण 17 नूं 6 नाल ज़रब दईए तो कम कित्थे टुरू, तो 30 वाले पहले पाइए तो कम कित्थे टुरू। अगे आ जाओ दूसरे नंबर ते वे ज़कात, और ज़कात में भी सबसे बड़ा रिश्ता वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना है। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, वजह क्या बताई? लअल्लकुम तत्तकून। किसी होर दा डर नहीं, रब दा डर ज़हन च रखी भी। ज़कात नहीं दी, पता है ज़कात ना देने से क्या होगा? जेड़ा बंदा ज़कात नहीं ना देंदा, जिन्ना माल डक सकदा डक लवे, अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्होंने सोने ते चांदी च बदल देंगे। जेड़े पैसे दी ज़कात ना दी हुई, ताल्लुक समझण दी कोशिश करो। जेड़ा बंदा ज़कात डक लवे ना तो ज़कात ना दवे, तो जिन्ना पैसा डक लो अल्लाह क़यामत वाले दिन वो सारा सोने चांदी च बदल के इनू देणगे। ये फतवा या फैसला या इदां दा कोई मसला किसी मौलवी तो सुनिया जे कि जेड़ा ज़कात डकेगा उन्होंने क़यामत वाले दिन अल्लाह सोने चांदी चो पैसे बदल देणगे? जिन्नी डक सकते हो डक लिया। लेकिन मिलू किदां सोना चांदी?
ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਜੀ ਪਲੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲਡਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਟ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵੱਟ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾ। ਵੱਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ। ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਕੁਛ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਸੇਕਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। बड़ा कौन है? अल्लाह। रोजा रखना कब है? खा रहे हैं, आवाज आई, टाइम हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सारा जहान कह रहा है खोल ले खोल ले खोल ले, कहता चुप करो, ताल्लुक असल अल्लाह दा वड्डा है। अजान आउंदी अल्लाह अकबर, उसी वक्त कहता है ज़हाब ज़मा व अब्तल्ला तिलोरुक, बिस्मिल्लाह पढ़ी, खजूर खा ली, तो पता क्या चला कि असल ताल्लुक किसका है, सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? अल्लाह का। हज में क्या करता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 5 बड़ी इबादतों के अंदर इंसान का ताल्लुक अगर अल्लाह ने रखा है तो अपने साथ रखा है और सबसे बड़ा रखा है। जिवें पिछले 14 जहाना च इंसान नाल कोई होर नहीं सी, दुनिया च आया तो चाचे ने फड़ लिया, ताए ने फड़ लिया, कोई मिठाई का डब्बा ले आया, कोई फुल ले आया। तो सोने इन्होंने पिछलिया जहाना च जिन्हें पालिया तो संभालिया तो नाड़ू नाल रोटियां रोजियां दित्तियां ने, तो इत्थे खाइए तो वाशरूम जाना पैंदा, तो माँ के पेट च 9 महीने अल्लाह ताला ने इदां दी कोई हाजत नहीं आने दी, तो फिर ओदा ही निजाम बड़ा है ना। ये है वो तेरा अल्लाह। अब अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों, मेरा तारुफ यह है कि मैं अल्लाह हूं। इस अल्लाह को पहचानो। अल्लाह कहते हैं जो अकेला हो। अल्लाह किसे कहते हैं? जिसका नाम में भी जोड़ा ना बनता हो। आ जामे महमदिया जे नाल जामे अरबी है, होर तुहाडे कई जामियात होने ने, असातिज़ा उलमा मुहक्किकीन माशाअल्लाह सरफ नाव पढ़न वाले। अरबी च हर लफज का जोड़ा बन जाता है सिवाय लफजे अल्लाह तो। अल्लाह ने अपने नाम का जोड़ा नहीं बन दिता, वगरना हर शय जोड़ा बनाई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी रब ने जोड़ा बनाई। तुहाडे मूँह च दंद ने ना, तो मेरे मूँह च भी, तो सूबे भी रब ने जोड़े ही रखे ने, एक इधर ते इधर। ईवन कि तुहाडी बिजली भी गुजर रही है तो जोड़ा ही है, गर्म ते ठंडी, नर ते मादा अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। अल्लाह ने अपना नाम भी जोड़ा नहीं होने दिया। साजिद नाम अलिफ नून लाओ साजिदान, हामिद हामिदान, नासिर नासिरान, लेकिन अल्लाह का जोड़ा नहीं बनता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कल्ले ने तारुफ करवा रहे ने तौहीद दा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वो अकेला, कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अकेला, नाम में भी जोड़ा नहीं, और अल्लाह ने किसी को ये नाम दुनिया में रखने भी नहीं दिया। किसे भाई का नाम है ना, लिखो नैट ते हुणे ओदा किते ना किते आ जाऊ भी ये नाम पहले किसी ने रखे है। वो कोई अपनी बनाउण लगो ना ईमेल जी, तो नवें तो नवा भी ना चुनो, तो अगे कह दिया होंदा भाई ये अगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाए, पहले बनया है, कला नहीं है हुंदा है। की ख्याल है? लफजे अल्लाह लिख के वेखो, सिर्फ अल्लाह का, किसी होर ने हाले तक रब ने किसी को रखण भी नहीं दिता। वाक़े की दलील, वकूए की दलील, इनकार की दलील, रियल नाम सिर्फ अल्लाह का, और वजूद के अंदर भी रब का जोड़ा नहीं है। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। न माँ बाप है, न बीवी बच्चे हैं, नाम भी हैं बेशुमार है। इन्नी गल समझ आ गई जे?
اے اللہ جے جدے بارے چ بندے دا تعارف ہے کہ رب نے انہوں بنایا، اے مخلوق ہے۔ اللہ جی اب کیا کروں؟ تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، لیس کمثلہ شیء، عقیدہ بنا میں کلا ماں اور اتنا کلا ماں کہ میرے نال میرے طرح دا کوئی اور تصور ہی نہیں کہ ہوئے، نہ حاجت روا نہ مشکل کشا۔ جو صفتیں میری ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سمیع ہے، بندہ عبد السمیع ہے، بندہ بھی سنتا ہے کان ہے، اللہ بصیر ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے بصیر ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، بندہ بھی حافظ ہے، یہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، اللہ بولتے ہیں بندہ بھی بولتا ہے، رب زندہ ہے بندہ بھی زندہ ہے، مشابہت تو ہو گئی نا۔ اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کوئی میرا مثال جیسا بھی نہیں ہے، میرے جیسا ہونا تو بعد کی بات ہے، میری مثال جیسی بھی بات نہیں ہے۔ صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ زندہ ہے، اللہ کی زندگی اپنی ہے، ادھار نہیں ہے، مستعار نہیں ہے، ازلی زندہ ابدی زندہ، اور نہ ابتدا کا علم نہ انتہا کا علم۔ تیری میری زندگی کی ابتدا کا بھی پتہ، انتہا کا بھی پتہ۔ یہ زندگی ذاتی نہیں ہے، ادھار ہے، مستعار ہے۔ اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں دے دے، نہ چاہے تو وجود بنا دے، روح ڈالے ہی نہ۔ اللہ روح ڈال کے مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں ہی مار دے۔ اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں سے زندہ پیدا کرے، پیدا ہوتے ہوئے مار دے۔ اللہ چاہے تو اس بچے کو بچا لے، ماں کو مار دے۔ وہ چاہے تو اس بچے کو بچپن میں اٹھا لے، جوانی میں اٹھا لے، یا اللہ چاہے تو بڑھاپے میں اٹھا لے۔ اللہ چاہے تو لوگ سارے دعا بھی کریں، اللہ بابا جی تے پردے پالا، اللہ پھر نہ پاوے۔ ایسی ہے اس کی زندگی، وہ دوسروں کو دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس سے لے لے اسے روک کوئی نہیں سکتا، ٹوک کوئی نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو بدر کے اندر 70 قریش کے مروا دے، وہ چاہے تو احد کے اندر 70 مسلمانوں کو شہید کروا دے، وہ چاہے تو بیر معونہ پہ نبی کے پیارے تیار حفاظ کو جو ہے وہ شہید کروا دے۔ وہی بھی تو رب بھیج سکتا تھا نا کہ نہیں جے انہاں نہ بھیجا جے، لیکن اس کے اپنے فیصلے۔ حضرات اگر یہ تعارف سمجھ آ رہا ہے تو بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کی ساری صفتیں ذاتی ہیں، اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتے۔ اے جملہ بھی نوٹ کر لو، اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتے۔ کمپنی تو ڈسٹریبیوٹر تے بنا دیندی ہے، لیکن اپنا قاعدہ کلیہ نہیں دیندی، فارمولا نہیں دیندی۔ اسرائیلی کمپنیاں جنیاں بھی نے اس ویلے جنہ تے تسی بائیکاٹ کیتا ہے، انہاں دیاں جڑیاں سافٹ ڈرنکس نے تانوں ڈسٹریبیوٹر بھی بنا دین گے، گڈیاں بھی بھیج دین گے، 4 ڈالے رکھ کے بہ کے بندہ کہے کہ میں پیپسی کمپنی دا یا کوکا کولا دا مالک بن گیا، تے نہیں، انہاں نے کلیہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وصف اپنی صفت نہیں دیتے، بندہ سمجھ لیتا ہے اللہ زندہ ہے تو میں بھی زندہ ہوں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ذاتیہ ہیں، با کمال ہیں، کوئی ان میں ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، یہ جس دن توحید سمجھ آ گئی بندہ مار نہیں کھاتا انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو سب سے بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک بن گیا ہے تو نیک بننے کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اچھا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ ولی ہے، ولایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ جناب تابعی ہیں، صحابی کو دیکھا ہے، یہ موقع کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ صحابی ہیں، یہ شرف کس نے بخشا ہے کہ حضور کی صحبت ملی ہے؟ اللہ نے۔ یہ پیغمبر ہیں، تاج کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اب جو تیسری قسم اہم ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ ہے الوہیت کی، کہ بندے کا رب سے سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ بندہ جھکے گا، رب جھکائے گا۔ آدم سے لے کے آخری بچے تلک، فرشتوں سجدہ کرو،
کر لیا عزت پا گیا، رشتہ مضبوط کر لیا. انکار کر کے بیٹھ گئے، ابلیس بنا، لعین بنا، شیطان بنا، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، راندہ درگاہ بنا. لوگوں الہ کا سادہ سا معنی یہ نوٹ کر لیں، کہتے ہی اس کو ہیں جو سب کو جھکائے مگر خود نہ جھکے. علماء نے اس کے بڑے سارے معانی کیے ہیں، لیکن سادہ پنجابی ماحول جیڑا سارے نو نپ سکے لیکن کوئی بھی سارے رل کے بھی انہوں چکا نہ سکنا. چیک کریں، اللہ لا الہ الا ہو. نمرود کا دعویٰ تھا کہ ساری قوت طاقت صفات دنیا کی میرے پاس ہے، میں جب جس کو چاہوں جیسے جھکا دوں. اللہ نے مچھر کے ذریعے جوتے مروائے. فرعون کہتا تھا وما رب العالمین انا ربکم الاعلی، پروردگار میں، حاجت روا میں، مشکل کشا میں، زمینیں دینے والا میں، دریا بہانے والا میں، احرام مصر اٹھانے والا میں، اور نئی سے نئی ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے والا میں. کون ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب آ گیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے؟ پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، حکومت میری، فوج صفات طاقت میری. اللہ نے پانیوں میں غوطے دے کے بتایا کہ تجھے جھکنا پڑے گا، مجھے جھکنا نہیں پڑتا. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. رب نے سب کو ضرورتوں میں ڈال دیا ہے، اللہ نے اپنی کوئی ضرورت نہیں رکھی. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی کہندا نا جی میں کدی نہیں چکیا، جنہوں ٹھڈ لگا جی انہوں چکنا پیندا ہے، انہوں چکنا پیندا ہے، مننی پیندی ہے. اللہ نے ضرورتوں میں ڈال دیا ہے. جتنوں کے پاس جاتے ہو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری رب کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے. اچھا اگر فقیر کا لفظ فقر سے ہی لے لیں، دنیا چ کوئی ایسا بندہ ہے گا جہدے لک چ موہرے نہ ہون؟ موہریاں تو بغیر. عربی دے وچ انہاں موہریاں نوں ہی فا کاف تے را کہندے جے. جنہوں موہرے لگے نے نا وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے. تے سر جی اسی سارے ہی فقیر ہاں تے اللہ نے کیا تسی فقیر ہو میرے. کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو رب نے کمر میں موہرے نہیں دیے، اسے بینڈ دیا ہے، اسے جھکنا پڑے گا. تے جے اتنے پایا ہوں سریا تے سیدھا آکڑ کے کھلوتا ہوں سرو دے درختاں کو، تے کتے تھوڑا جہا نیواں ہونا پیندا، اتوں شے لنگن ڈئی تے سر وجہ ٹھا ہوندی کہ نہ. گردن کے رب نے رکھے ہیں، تیرے کو جھکنا پڑے گا. یہ فطرت ہے. ہاتھ کشکول بنائے ہیں، مانگنا پڑے گا، فطرت ہے. رکوع کرنا پڑے گا، فطرت ہے. زمین پہ گرنا پڑے گا، یہ فطرت ہے. تیرے رب نے بنایا ایسا ہے اللہ الصمد، لیکن تیرے رب کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا. یہ عقیدہ بنا. جس دن یہ عقیدہ بن گیا پھر دنیا میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں تو کہہ سکے گا کہ جو عدم میں سنبھال سکتا ہے، پانیوں میں، مٹی میں، ہوا میں، آگ میں خیال رکھ سکتا ہے، جو باپ کی پشت میں ماں کی سینے کی ہڈیوں میں سنبھال سکتا ہے، جو میرا ست بنا کے خمیر بنا کے اٹھا سکتا ہے، جو نطفہ امشاج بنا سکتا ہے، جو 30 لاکھ میں سے 29,99,999 کو ہٹا کے میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اس دنیا میں لا سکتا ہے، جو دنیا کی 80 ارب انگلیوں کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ کے کسی ایک انگلی کے پورے کو ملنے نہیں دیتا کسی اور کے ساتھ، اس رب کو میری کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے اس کی ضرورت ہے. وہ تو بے نیاز ہے. جس دن یہ تعلق آپ نے اور میں نے مضبوط کر لیا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی چشتی سولوردی قادری کے نام ختم ہو جائیں گے، پیور ایک نام رہے گا اور وہ نام ہے اللہ کا. مشکل آئے تو اللہ. یہاں یہ آخر میں وضاحت کر دوں، بسا اوقات تکلیف اللہ خود دیتے ہیں. جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا شکنجہ ٹائٹ کر دیتے ہیں. جیسے مجھے جو تربوز چاہیے ہوتا ہے میں وہ تربوز جا کے اٹھاتا ہوں، باقی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کا وزن کرواتا ہوں، اس کو ٹاکی لگواتا ہوں، کٹواتا ہوں اسی کو جس پہ میرا دل آ گیا. اللہ اگر کسی کو مشکل میں ڈالتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے پیار کر رہے ہیں، بس تھوڑا صبر کر. اچھا جی میں انہیں دکھ چاہتے اللہ ویکھن کیوں نہیں ڈیا؟ ٹیچر نو پتا ہوں کہ اس ویلے منڈا امتحان چ تے سوال بڑے اوکھے نے، لیکن اس ویلے ٹیچر نہیں بولتا. رحمان دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ دیکھ نہیں رہا، نگرانی کر رہا ہے، مگر تجھے بہتر بنا
بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، تیرے اندر ابھی احساس تکلیف کا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ کن کہہ کے ٹال سکتا تھا، لیکن تجھے سونے سے کندن بنانے کے لیے، مٹی سے نکالنے کے لیے اور کسی کے ماتھے کا جھومر بنانے کے لیے ان مشاکل سے گزارے گا۔ جو اللہ کی طرف سے مشکلیں آئیں اس کے لیے حل ایک ہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے در پہ آنا ہے، رب کو پکارنا ہے۔ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے در پہ کیا کے کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک جملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ واستعینوا بالصبر، حوصلہ، تحمل، بردباری، جلد بازی نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی تکلیف، پریشانی گناہوں کا نتیجہ ہے، نفسوں کی شرارت ہے، تو میرے پیغمبر ہر خطبہ حاجہ کے اندر یہ کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ ہمیں ہماری کرتوتوں کے نتیجے اور سزا اور اس کا گناہ جو ہے اللہ اس میں پکڑ نہ کرنا، ہمیں اپنی پناہ دینا۔ اگر اس طرح کے گناہ ہیں تو اس پہ صبر نہیں، اس پہ نماز والا میٹر نہیں، اس پہ یہاں اللہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس پہ اللہ کے ساتھ جڑ کے فوری توبہ، فکر کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، انابت کرنی ہے، لوٹ کے آنا ہے، جیسے قوم یونس لوٹی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا جانا ہے، اللہ جو زندگی گزر گئی، میں نے تجھے وعدہ لا شریک منہ سے بولنا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ میرا کردار کچھ اور ہے، میری گفتار کچھ اور ہے، میں فکر مند ہوں، میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، آنسو بہانا ہوگا، یہاں گڑ گڑانا ہوگا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ مرتے دم بھی اگر توبہ کر کے تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ابھی در بند نہیں ہوا، سورج ادھر سے طلوع نہیں ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر کے توحید کی اس کی سوچ لے کے اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اللہ عزت دے کر کے اسے معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ معاف کر دے گا، اور یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ ہن جنیاں سزاواں نے نا یہ اللہ تے نہ پا دیا جے، وہ جی غزہ چنے بچے مر گئے نے سی، ایک بات یاد رکھنا، یہودی اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتے تھے، یہ تو پھر ہم کے تھرڈ ورڈ کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ فرسٹ ورڈ کہتے ہیں، سیکنڈ ورڈ ان کے کتے بلے ہیں جن کے ساتھ بیڈ پہ سو سکتے ہیں، منہ چاٹ سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں۔ تھرڈ ورڈ وہ ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں بھی ہے، کیڑے نکل آئیں تو ہم نے سپرے ہی کرنی ہے، ڈیٹی پہ ہوندے ہو نا، آپ آ دو، آپ آ دو، مکھیاں آ جائیں تو سپرے، ہم ان کے نزدیک تھرڈ ورڈ ہیں، کیڑے، سانپ، بچھو، زہریلے، ان کو ڈسنے والے، لہٰذا وہ نبیوں اپنوں کو معاف نہیں کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے احتجاج سے یا ان چیزوں سے وہ ان بچوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نے کتنے کیڑے مکوڑے مارے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں مارتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے گا یہ کہیں پر گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، فکر کرنی ہے۔ کبھی اکڑ کی وجہ سے رب سزا دیتا ہے اور وہ ہم میں ہے، کبھی انا کی وجہ سے رب سزا دیتا ہے وہ ہم میں ہے، کبھی اللہ کی غیرت اور توحید اور اس کی رضا، یہ چادر جو توحید کی ہے نا، جب بندہ اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے والجزاء من جنس العمل، اللہ پھر اس قوم کو رسوا کر دیتا۔ اس کی بیٹیاں جو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی تھیں، ان کے رات کے اندھیروں کے صرف ٹھمکے نہیں، وہ معاملہ شادی شدہ میاں بیوی آپس میں نہ کر سکے جو آج مسلمان علاقوں کی خواتین کر رہی ہیں۔ جب اللہ کی توحید اور عزت کی چادر پھاڑی ہے تو ہمارے گھروں کی چادر پھٹ چکی ہے، کپڑے اتر چکے ہیں، ننگا پن آ چکا ہے، ٹک ٹاک کا نام ہے، ٹھمکے لگ رہے ہیں، اور اوپر سے ہم اتنے غیرت مند ہو کے فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آتی نے پیسے کمائے نے تے آپ پائدہ آ کوٹھی بنائی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ توحید میں کہیں چوٹ آئی ہے، کہیں مار کھائی ہے۔ ایک رب سے مانگنے والا جھونپڑے میں رہ سکتا ہے، غیرت مند ہو کے رہے گا، در در کی بھیک نہیں مانگے گا، رسوائی نہیں اٹھائے گا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در میرے در، ان کے در ان کے در، در بدر نہیں ہوگا۔ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہماری تو نظریں جھک رہی ہیں شرم کے مارے،
وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کی پہچان ہوتی، اللہ کی طاقت، سب سے بڑا رشتہ اللہ کا، سب سے بڑا روپیہ نہیں، سب سے بڑا پیسہ نہیں، سب سے بڑی دنیا نہیں، سب سے بڑا یہ مال و متاع نہیں، سب سے بڑا شوہر نہیں، سب سے بڑی بیوی نہیں، سب سے بڑا یہ خاندانی ایک رشتہ اور تعلق نہیں. ہر رشتہ قربان کیا جا سکتا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ کی نافرمانی کر کے میں کسی کو راضی کروں، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑا کر دیا. رب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. سارا جگ ناراض ہوتا ہے. تو حضرات توحید کو کبھی اس معنی میں بھی لیں. اس وقت جتنی ہم کو سزائیں مل رہی ہیں اللہ کی توحید میں نافرمانی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے. حسن بھی ہمارے لیے تکلیف دہ ہو گیا ہے، پیسہ بھی تکلیف دہ ہو گیا ہے، عہدہ بھی تکلیف دہ ہو گیا ہے. کون سی جگہ ہے جہاں میرے ملک میں رہنے والا اس وقت سزا کا مستحق نہیں بنا ہوا؟ چاروں طرف سزاؤں کے گھیرے میں، طوفانوں کے گھیرے میں، آزمائشوں کے گھیرے میں، ابتلاؤں کے گھیرے میں. اور اس سے بڑھ کے کوئی تکلیفیں آئیں گی؟ جب رب کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اللہ اس قوم کو کہاں کہاں سے لیتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت موجود ہے، علماء سے آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. اللہ پیٹ پکڑ لیتے ہیں، اللہ اس قوم کی ڈسپینسریاں بڑھا دیتے ہیں، فارمیسیاں بڑھا دیتے ہیں، ان کی 1122 کی سروس بظاہر بہتر لگتی ہے، ہاسپٹلز کی ایمرجنسیز بڑی عام ہو جاتی ہیں فری، لیکن حقیقت میں اس قوم کے پیٹ پکڑے جا چکے ہیں. ولا فشى الزنا في قوم الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جو قوم اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کے بجٹ امبیلنس کر دیتے ہیں. جو میزان بدل دیتی ہے، اللہ ان کے حکمران ظالم کر دیتے ہیں. اور جو قوم اللہ سے کیے وعدے توڑ دے، اللہ اس قوم پہ لا کے غیروں کو مسلط کر دیتے ہیں. اور جو کتاب و سنت سے ہٹ کے فیصلہ کرنا شروع کر دے، اللہ اس قوم میں خانہ جنگی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ سارے حالات ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ہم نے رب کو اپنا معبود نہیں جانا، اس کے سامنے نہیں جھکے، اس کی حقیقتوں کو نہیں پہچان سکے، اللہ کی توحید اور کبریائی کے ساتھ اپنے دل میں ڈر نہیں پیدا کر سکے. لہٰذا ہمیں 24 گھنٹے خوف اور ڈر، کل کی بنے گا، ہن کی ہوئے گا، مسیتاں دا کی بنوں، مدرسیاں دا کی بنوں، لوکاں دا کی بنوں، بچیاں دا کی بنوں، مستقبل دا کی بنوں، فیکٹریاں دا کی بنوں، کاروبار کا کیا بنے گا، جناب میرے اس چیز کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، بڑھاپے میں میرے بڑھاپے کا کیا بنے گا. آج میرے ساتھ ہر بندہ پریشان اگر نظر آ رہا ہے تو سبب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ختم ہوا ہے. نتیجے میں اللہ نے ہر طرح کے ڈر پیدا کر دیے. اور انسان اتنا ڈرپوک ہے، ڈرنے لگے تو ایک چھپکلی سے ڈر جائے، کاکروچ سے ڈر جائے. اور نہ ڈر بنے تو اپنے پیدا کرنے والے رب سے بھی نہ ڈرے، جو کن کہہ کے اگر ایک پھونک مروا دے فرشتے سے تو پہاڑوں کی روئی بن جائے، سمندر آگ پکڑ جائیں، سورج جھڑ جائے، ستارے جھڑ جائیں، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے، برباد ہو جائے، اور صرف ایک ونڈ پاور، ایک فرشتے کی پھونک کے ساتھ یہ پوری کائنات رب کرنے کے اوپر قادر ہے، کن کہہ کے. اور آپ کی اور میری اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرے، قرآن مجید پڑھے، الحمد سے لے کے والناس تلک توحید کی تینوں قسمیں. ابتدا بھی توحید اسماء و صفات سے، توحید ربوبیت سے. پورے جہان کا جو پالن ہار ہے، بنا سکتا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا. وہ جو پال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، وہ آپ کو مستقبل میں پوچھ نہیں سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی. اور بالخصوص ہمارا ہر قول اور فعل ریکارڈ ہو رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور آخری دمچی میں جا کے اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، آڈیو ویڈیو. اور کل قیامت کے دن سامنے اوپن کر کے یوں دیا جائے گا. کتنا بڑا جہان بنایا ہے اللہ نے اس انسان کا، لیکن یہ پھر اس بڑے جہان میں رہ کے سب سے بڑے رب کو بھول گیا ہے، تو یقیناً اس کی سزا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو رب کو بھلا دیتا ہے پھر وہ اپنے سارے رشتے اور تعلق اور خود کو بھی بھول جاتا ہے، قبل اس کے کہ اللہ کی پکڑ مزید سخت ہو. آج کے اس موضوع پہ جتنا ہو سکتا ہے توجہ کر کے اللہ کے ساتھ جڑیں، وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑیں، اس کے سامنے جھکنے والے، ماننے والے بن جائیں، احکام کو لے نواہی سے بچ جائیں. انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.